ایک ہفتہ مکمل آرام کرنے کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ آفس میں قدم رکھتے ہی بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کچھ نے اس سے غیر حاضری کی وجہ بھی پوچھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ عمر نے آفس میں کسی کو بھی اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ سر عبداللہ کی پہلے روز بہت ساری کالز آئی تھی، لیکن وہ اس وقت اپنا فون استعمال نہیں کر سکا تھا اور بعد میں اسے موقع نہیں مل سکا۔ انہوں نے بھی دوبارہ اسے کال نہیں کی تو ایمان کو یہی لگا کہ انہیں پتہ چل چکا ہے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ او اچھا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اب کافی بہتر ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج آفس آ جاؤں۔ وہ اسپیئر پارٹس والے پروجیکٹ کا کیا بنا؟ کیا وہ سر نے اپروو کر دیا ہے؟ لگے ہاتھوں اس نے اپنے پروجیکٹ کا بھی پوچھ لیا تو سر عبداللہ نے کہا جی میرا خیال ہے اپروو تو کر دیا انہوں نے، باقی ڈیٹیلز آپ ان سے خود مل کر پوچھ لیں۔ ان کے کہنے پر وہ عمر کے کیبن کی طرف مسکرا کر سر ہلاتا ہوا آہستہ آہستہ قدم چلنے لگا۔ اس نے دروازے پر نوک کی اور اجازت ملنے کا ویٹ کیا۔ گو کہ اب زخم اس کے کافی بہتر تھے، مگر اتنی دیر مسلسل چلنا اور کھڑا رہنا یہ سب اس کے زخموں میں مزید تکلیف پیدا کرتے تھے۔ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی تو وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کہاں تھے آپ اتنے دن؟ عمر نے اس کے بیٹھنے سے پہلے یہ تیکھی سے انداز میں سوال پوچھا تو ایمان نے الجھن بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ اس سے یہ سوال کیوں کرا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ جانتا تو تھا، پھر ایسا سوال؟ بھیا میرا ایکسیڈنٹ، اس سے بولا نہیں گیا تھا۔ عمر کی چپ تو ہی نگاہیں اس کے چہرے پر تھی۔ مسٹر ایمان احمد، آپ یہاں کام کرتے ہیں، یہ آفس سے آپ کا گھر نہیں۔ پروفیشنلزم کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، اس طرح بغیر بتائے غیر حاضری پر آپ کو جاب سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دو دن نہیں بلکہ پورا ایک ہفتہ آپ بغیر بتائے آفس سے غیر حاضر ہے۔ آپ کو کم از کم آفس فون کر کے اطلاع دینی چاہیے تھی اور ایک چھٹی کے لیے اپلیکیشن بھی دینی چاہیے تھی۔ لیکن بھیا آپ کو تو سب پتا ہے نا، سب کچھ آپ کے سامنے ہی تو تھا۔ وہ ابھی تک کھڑے کھڑے بات کر رہا تھا۔ عمر نے اسے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس تک آیا تھا۔ یہ گھر نظر آ رہے تمہیں؟ 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ آفس میں پروفیشنلی بیہیو کیا کرو، یہ کیا بھیا بھیا کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ عمر کی آواز اتنی تیز تھی کہ آس پاس کے امپلائیز بھی اس کی طرف مڑ گئے تھے۔ ایمان اس کے انداز پر شاکڈ ہو کر رہ گیا۔ سوری ایمان اس سے آگے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ عمر کو اس کے زخمی ہونے کا بھی خیال نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار میں تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتیں اگنور کر دیتا ہوں کہ شاید تمہیں عقل آ جائے گی، مگر نہیں، تمہارے پاس دماغ ہوگا تبھی سمجھ آئے گی نا تمہیں۔ اتنا نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اصولاً تمہیں پہلی فرصت میں آفیشیلی اطلاع دے کر چھٹی کی درخواست منظور کروانی چاہیے تھی۔ اتنے دن تم بغیر کسی ریکارڈ کے غیر حاضر رہے، دوسرے امپلائیز پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کمپنی تمہارے باپ یا بھائی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب دل چاہا منہ اٹھا کر آگے اور جب دل چاہا چھٹی کر لی۔ تمہیں اس معاملے پر اگر میں جانے دوں گا تو باقی امپلائیز یہ سوچیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں میں۔ میرٹ کا کوئی معیار نہیں، اس طرح کمپنی کی ساکھ پر کتنا برا اثر پڑے گا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ بزنس سیکٹر میں پہلے ہی بہت کمپٹیشن ہے، اس طرح کی باتیں باہر جائیں گی تو کمپنی کا نام خراب ہوگا۔ میں نے اور بابا جان نے کتنی محنت کی ہے اس کمپنی پر، اس کے پروفٹ کو بڑھانے میں، تم ایک ہی بار میں سب کچھ برباد کرنے پر تلے ہو۔ ایمان خاموشی سے باس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اس نے صرف ہاتھ سے تھپڑ نہیں مارا تھا، ورنہ الفاظ کے نشتر خوب چھبوئے تھے۔ کافی دیر تک اسے ڈانٹتا رہا اور اس کے بعد جب اس کے پوچھنے پر عمر نے یہ کہا کہ ایمان کی غیر حاضری کی وجہ سے پروجیکٹ لیٹ ہو رہا تھا تو وہ اس نے ایاز کو دے دیا، تو ایمان کو لگا کہ اب اس کا مزید کھڑا رہنا مشکل ہے۔ اس پروجیکٹ پر اس نے بہت محنت کی تھی، اگر یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو اس کا کتنا کام مزید کر چکا ہوتا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کی ٹانگیں نہ صرف درد کی وجہ سے بلکہ عمر کے الفاظ کی تکلیف سے بھی کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے ڈیسک پر آ کر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمر اس کے ساتھ اب زیادتی کر رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ احساس اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ اس کا شپ مشینری والا آئیڈیا اپروو ہو گیا تھا، مگر این پروجیکٹ اپروول کے وقت عمر نے وہ پروجیکٹ ہی ایاز کے نام منسوب کر کے اسے دے دیا تھا۔ ایمان کا ذہن اس بات پر بہت بری طرح الجھا تھا۔ اب بھی وہ پچھلے 1 ماہ سے اسپیئر پارٹس والے پروجیکٹ پر رات دن لگا کر کام کر رہا تھا، جو اس بار بھی عمر نے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا۔ عمر سے بہت سے کام لینے لگا تھا، لیکن اس کا کریڈٹ وہ ایمان کو نہیں دیتا تھا۔ نہ جانے وہ ایمان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا۔
ایمان کو دل ہی دل میں یہ بات پریشان کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے زخم ٹھیک ہو رہے تھے۔ 15 دن تک تو وہ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اب وہ آرام سے چل پھر لیتا تھا، مگر زیادہ دباؤ پڑنے پر زخموں میں تکلیف تو ہوتی تھی۔ اسی دوران ایک روز سائم کے گھر والے انیسہ کی طرف اس خاص مقصد سے گئے تھے، مگر ایمان جا نہیں سکا۔ عمر اور اریبہ کو شائستہ اور حمید احمد بڑا بیٹا اور بڑی بہو کی حیثیت سے لے کر گئے تھے۔ تاشا جانا چاہ رہی تھی، مگر اریبہ کی اس روز والی بات نے اسے جانے سے روک دیا تھا۔ ایمان کے تم کیوں نہیں جا رہی پوچھنے پر اس نے موڈ نہیں کہہ کر ٹال دیا تھا۔ ایمان نے بھی کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہاری مرضی۔ نفیسہ نے تو یوں بھی جانا ہی تھا۔ سب لوگ چلے گئے تھے سوائے ایمان اور تاشا کے۔ ایمان بات لینے گیا۔ پینٹ اور بنیان پہن کر وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ تاشا پورے بیڈ پر اپنے کپڑے پھیلائے نہ جانے کون سے حساب لگا رہی تھی۔ ایمان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس کے قریب ہو کر ہلکا سا جھکا۔ تاشا نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی حرکت نوٹ کی تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور گیلے بالوں میں انگلیاں پھیر کر پانی کی چھینٹیں تاشا پر پھینکی۔ اس نے ایک دم چہرہ دوسری طرف کو موڑا تھا۔ چند قطرے اس کے پھیلائے ہوئے کپڑوں پر بھی گر گئے تھے۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر نمی دور کرنے کے بعد اس نے لب بھینچے اور جھٹکے سے گردن موڑ کر ایمان کو دیکھا۔ ایمان دلکشی سے مسکراتا ہوا تاشا کو آنکھ مار کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف موڑ گیا۔ تاشا نے تکیا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو اس کی کمر کو لگ کر نیچے گر چکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمیز نہیں تمہیں؟ وہ ذرا غصے میں بولی تو ایمان نے کہا، یار غصہ تم ایسے کریو جیسے میں نے پانی کی پوری بالٹی گرا دی ہو۔ اس نے لاپرواہی سے کہا تو تاشا نے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تم میرے ساتھ ایسی چیپ حرکتیں نہ ہی کیا کرو تو بہتر ہے۔ وہ چڑھ کر بولی تو ایمان کی مسکراہٹ فوراً ختم ہوئی۔ دوستوں کے الٹے مشوروں کا اثر بھی الٹا ہی ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور تاشا کی طرف موڑا اور بولا، آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی تھی، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا اور شرٹ نکال کر پہن لی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس کی اس رومانٹک حرکت پر وہ شرما جائے گی تو وہ بالکل غلط سوچ رہا تھا۔ اس پر اثر کیا خاک ہونا تھا، بلکہ وہ سارے کپڑے سمیٹ کر انہیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا، اس کا پتھر دل نہ جانے کب پگھلے گا، اور دوسری طرف تاشا اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا کشش تھی اس میں۔ اس کے آنکھ مارنے پر تاشا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنا پیارا لگا تھا وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے۔ اوف، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، اس نے خود کو ڈانٹا۔ چاہے وہ جتنا بھی پرکشش ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، مگر تاشا اس بات کا اعتراف کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شہزادی تھی اور شہزادیاں اپنی کمزوریاں ظاہر کبھی نہیں کرتی۔ اس نے ایمان کو بھی یہی ریئیکشن دیا تھا کہ اسے اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وعدے کے مطابق سائم کے والدین نے ایک ساتھ 2 لڑکیوں کا رشتہ اپنے بیٹوں کے لیے مانگا تھا۔ سائم سے بڑے والے بھائی کا رشتہ ایمل کے لیے اور سائم کا فاریہ کے لیے۔ فاریہ جتنا ایمل کے لیے خوش تھی اتنا اپنے لیے پریشان تھی۔ وہ 3 موقعوں پر سائم سے اس کی اچھی خاصی مغزماری کر چکی تھی اور وہ اسے برا لگنے لگا تھا، مگر ایمل کا رشتہ اس کے رشتے کے ساتھ جڑا تھا۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو ایمل کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اب محض یہ اتفاق ہی تھا کہ سائم کا بھائی بھی ایمل کا اسکول فیلو نکلا۔ بچپن کی پسند وہ ایمل کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور گھر جا کر اس نے سائم کو منہ مانگا تحفہ دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ بہت ہی سوچنے کے بعد فاریہ کو بھی ہاں کرتے ہی بنی۔ اب اگر وہ زیادہ بولتا ہی تھا تو یہ کوئی اتنی بری بات تو نہیں تھی۔ فیملی تو اچھی لگی تھی اور ایمل بھی اسی گھر میں جائے گی تو زندگی اچھی ہی گزرے گی۔ سارے حساب کتاب لگا کر اس نے ماں کو بھی اپنا فیصلہ ہاں میں سنا دیا تھا۔ اریبہ کو تاشا سے جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ تاشا شکل صورت میں اس سے کئی گنا خوبصورت تھی۔ حمید احمد اگر عمر پر اندھا اعتماد کرتے تھے تو تاشا سے بے حد محبت بھی کرتے تھے، اور یہی بات اریبہ کو شادی کے شروع کے دنوں میں ہی معلوم ہو گئی تھی۔ تاشا سب کی لاڈلی تھی اور اریبہ گھر کی بڑی بہو ہونے کے باوجود بھی کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکی تھی جو تاشا کا تھا۔ اسے اپنا آپ اس گھر میں اجنبی جیسا لگتا تھا۔ شائستہ نے نہ کبھی تاشا پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری ڈالی تھی اور نہ ہی اریبہ پر۔ کچن کا کام نفیسہ بیگم اور شائستہ مل کر ہی کیا کرتی تھی۔ تاشا یا اریبہ کا جب کچھ بنانے کا موڈ ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا لیا کرتی تھی۔ دونوں بہوؤں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ ایمان شکل و صورت میں عمر سے کم نہیں تھا، لیکن عمر اور حمید احمد کے علاوہ تقریباً ہر ایک ایمان کی تعریف کیا کرتا تھا، اور تاشا اور ایمان کی جوڑی کو اریبہ اور عمر کی جوڑی سے زیادہ سراہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اریبہ کو ایمان کے ساتھ ساتھ تاشا سے بھی چڑ ہونے لگی تھی،
اور اپنی اسی چڑ کا اظہار وہ اکثر موقعوں پر تاشا کو باتیں سنا کر دیا کرتی تھی۔ تاشا نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ اریبہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسا کرتی ہے، مگر وہ خاموشی کے گھونٹ پی جاتی تھی، کیونکہ پہلے کبھی تاشا کے ساتھ ایسا کسی نے نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ وہی ہوتی تھی جو ایمان کو باتیں سنایا کرتی تھی اور وہ چپ چاپ سن لیا کرتا تھا۔ ایک طرف اریبہ تاشا سے ذاتی طور پر اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی تو دوسری طرف وہ ایمان اور تاشا کو گھر سے نکلوانے کی پلاننگ بھی کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں بہت سوچنے کے بعد اس نے عمر کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ عمر کو یہ بار بار احساس دلا رہی تھی کہ ایمان کو اب کاروبار سے الگ کر دینا چاہیے۔ آخر کب تک عمر یہ سب کا بوجھ اٹھاتا رہے گا؟ کچھ ذمہ داری ایمان کے کندھوں پر بھی ڈالنی چاہیے۔ کم از کم سب کا تو نہیں، نفیسہ اور تاشا کا خرچہ تو ایمان کو اٹھانا چاہیے نا۔ اریبہ نہیں جانتی تھی لیکن عمر جانتا تھا کہ کاروبار صرف عمر کا نہیں، حمید احمد بھی اسے سنبھالتے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے ایمان کو نہیں نکال سکتا تھا، ورنہ کب کا الگ کر چکا ہوتا۔ لیکن اریبہ کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ بات صرف ذمہ داری بانٹنے کی ہوتی تو عمر کو اتنی سوچ نہیں کرنی پڑتی۔ وہ ایمان کو صرف الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے حمید احمد کی نظروں میں گرانا بھی چاہتا تھا۔ ایمان نے تھوڑے ہی عرصے میں خود کو بہت بہترین ثابت کر دیا تھا۔ عمر جان گیا تھا کہ ایمان میں کتنا پوٹینشل ہے۔ اس کے آئیڈیاز بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتے تھے۔ عمر کو اس سے خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر حمید احمد تک اس کی ذہانت اور قابلیت کے ثبوت پہنچ گئے تو وہ اسے عمر جتنی اہمیت دینے لگیں گے، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایمان کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حمید احمد تک اس کی پروگرس نہ پہنچے، اس لیے وہ ایمان کے پروجیکٹس ایاز کے نام سے فارورڈ کرتا تھا۔ عمر اب تک اس کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا اس پر ایمان نے خاموش احتجاج کے علاوہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا، لیکن اس بار ایمان نے ہوم یوٹینسلز والے پروجیکٹ پر بہت محنت کی تھی۔ وہ ہر حال میں اس پروجیکٹ پر خود کام کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو اس کی دن رات کی محنت تھی، اور دوسرا اس کی پروموشن کا دار و مدار اسی پروجیکٹ پر تھا۔ عمر اس کے آئیڈیا کے مکمل ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ بھیا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میرا آئیڈیا تھا تو وہ پروجیکٹ مجھے ملنا چاہیے تھا، آپ نے ایاز کو بھی دے دیا۔ وہ ایمان ابھی تک بے یقین تھا کہ عمر نے اس کا آئیڈیا کسی اور کے نام سے پریزنٹ کر دیا تھا۔ تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ آئیڈیا ٹھیک نہیں، اس میں غلطیاں ہیں۔ ایاز نے ان غلطیوں کو نکال کر اسے پرفیکٹ کر لیا، اس لیے یہ پروجیکٹ اسے دے دیا ہے میں نے۔ عمر نے خوش لہجے میں اسے کہا، تو آپ مجھے 2 دن دے دیتے، میں اس پر کام کر رہا تھا، اسے امپروو کر کے آپ کو دے دیتا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ چوری ہے۔ اس نے میرا آئیڈیا لے کر اس کو پروپوزل بنا دیا، اور آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، الٹا وہ پروجیکٹ بھی اسے دے دیا۔ ایمان کو اس وقت صرف ایک بات بری لگ رہی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے بھائی نے جان بوجھ کر اس کا کام کسی اور کے نام لگا دیا تھا، اس کا کریڈٹ کسی اور کو دے دیا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ جس آئیڈیا پر کام کر رہا تھا اس کی ساری محنت صرف ایک رات میں چند تبدیلیاں کر کے کسی اور نے اپنے نام کروا لی تھی، اور اس پر حد یہ کہ باس یعنی اس کا بھائی بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ وہ اپنے بھائی کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ جانا چاہتا تھا۔ ایمان تمہارے اندر وہ چیز نہیں جو مجھے چاہیے۔ کسی اور نے اگر تم سے اچھا کام کر دیا ہے تو اسے سپورٹ کرو، پروجیکٹ تم کرو یا کوئی اور، پروفٹ تو کمپنی کو ہوگا نا۔ عمر نے اسے کہا تو وہ بولا، بھیا آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کرے، اس نے پہلے بھی میرا آئیڈیا چرایا تھا، تب بھی آپ نے اسے ہلکی سی وارننگ دے کر چھوڑ دیا، اور اس بار تو اس نے مجھ سے پورا پروجیکٹ چھین لیا ہے۔ آپ اب بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ اسے سپورٹ کریں۔ ایمان نہیں چاہتا تھا کہ پچھلی بار بھی وہ پروجیکٹ اس بار کی طرح عمر نے ہی ایاز کو دیا تھا۔ ایاز کا پروجیکٹ آئیڈیا چرا لینا سراسر ایمان کے سامنے ایک ڈرامہ تھا۔ مجھے کمپنی کے فائدے کے لیے جو ٹھیک لگے گا میں لے سکتا ہوں وہ فیصلہ، تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، یہاں کا مالک میں ہوں تم نہیں۔ عمر نے خاصی نفرت سے اسے جواب دیا، لیکن یہ میرے ساتھ زیادتی ہے بھیا۔ اس نے ہلکا سا احتجاج کیا، اسے لگا کہ وہ ابھی رو دے گا۔ کیا زیادتی ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں پوری سیلری مل رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، عمر نے غصے سے اسے پوچھا۔ لیکن بھیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کس زیادتی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پروجیکٹس کا کریڈٹ وہ خود لے رہا ہے، یہ ورک ایتھکس کے خلاف ہے اور یہ قانوناً جرم ہے۔ ہو تو تم مجھے اب ورک ایتھکس اور قانون سے کہو گے؟ عمر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور غراتے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں بھیا، میرے خیال سے آپ یہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایمان کو اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ یہ کیا بھیا بھیا لگا رکھی ہے تم نے؟ تمیز بھول گئے ہو کہ کس سے بات کر رہے ہو تم؟ سوری سر، مجھے لگا تھا کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کے زو مانی الفاظ اور جملے نے عمر کو غصہ دلا دیا تھا، مگر وہ اس سے کوئی ریئیکشن نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے الفاظ میں
وہ اس کے الفاظ میں چھپا مطلب سمجھ گیا ہے۔ پرسنل اور پروفیشنل معاملات کو الگ رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ایمان احمد۔ رائٹ سر، آئندہ میں احتیاط کروں گا، وہ دھیمے مگر ہلکے سے نم لہجے میں بولا۔ اس وقت وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ عمر کی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی کبھی ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی جان بوجھ کر کی گئی زیادتیوں کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان سے الگ ہونے سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ سارے ثبوت سامنے ہو کر بھی ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس فہم میں کہ شاید حقیقت بدل جائے گی یا ان کی عادت۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، سامنے والے کے عیبوں کو نظر انداز کرتی ہے اور درگزر کرتی ہے، جیسے والدین اپنی اولاد کی تمام زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے بہن بھائی لڑنے کے بعد پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ ایمان کو عمر سے بچپن سے ہی محبت تھی، وہی محبت جو ایک چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی سے ہوتی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کبھی عمر کے سامنے ضد لگائی ہو، کبھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچی ہو، حتیٰ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اسے ڈانٹا کرتا تھا۔ اسے کئی بار اس نے خود مارا اور کئی بار حمید احمد سے شکایت لگا کر اس کی پٹائی بھی کروائی تھی۔ وقتی طور پر ایمان کو یہ سب برا لگتا تھا کہ کیا ہو جاتا اگر اس بات کو عمر اپنے تک رکھ لیتا، لیکن وہ پازیٹیو سوچ رکھنے والا انسان تھا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو یہی سوچا کرتا کہ یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمان دوسرے لڑکیوں کی طرف بگڑ جائے۔ اس کی پرسنالٹی کے جھول اور خامیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اسے ہر غلط چیز پر ٹوکتا تھا، مگر اب پچھلے چند مہینے سے اسے کچھ اور محسوس ہونے لگا تھا۔ گو کہ کئی بار صاف طور پر عمر نے اس کے صحیح کام کو رد کر کے ایاز کو غلط باتیں کی منظوری دی تھی۔ اب تک خود کو یہ بات سمجھاتا رہا کہ عمر اس سے زیادہ سمجھدار ہے، کام کے بارے میں اس سے بہتر جانتا ہے، لیکن ہر چیز اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ عمر نے اس کے ساتھ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اور عمر نہیں چاہتا کہ ایمان اس کے ساتھ کام کرے، جیسے وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہو کہ تنگ آ کر وہ خود یہ آفس چھوڑ جائے۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، اگر اس کے یہاں کام کرنے سے بھائیوں کی محبت میں فرق آ رہا تھا تو وہ یہ کام چھوڑ دے گا۔ وہ اپنے بھائی سے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ لڑائی جھگڑے کے بجائے قربانی دے کر امن قائم رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے خود ہی اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی بھی اس کا دل یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ عمر اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے، مگر سامنے کی بات کو جھٹلانا بھی آسان تو نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ذہن میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ دل اور دماغ کی اس جنگ نے اس کا اندرونی سکون چھین لیا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ گھر میں معمول کی رونق لگی تھی، سبھی اکٹھے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ تھکن زدہ انداز میں بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ چند منٹ بعد تاشا نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ ممانی جان کہہ رہی کہ تیار ہو جاؤ، اریبہ بھابھی کی بھانجی کی سالگرہ میں جانا ہے۔ تاشا کا میسج سن کر وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس وقت وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا تھکا ہوا تھا کہ ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر دنیا داری اس کے موڈ کے مطابق تو نہیں چل سکتی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر آیا۔ اس نے صرف پینٹ اور بنیان پہن لی تھی، وہ شرٹ وہ کمرے میں جا کر پہننے والا تھا۔ وہ بھی لباس تبدیل کر چکی تھی اور اپنے بالوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ ایمان نے اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور بیڈ پر رکھی شرٹ ہینگر سے نکال کر پہننے لگا۔ اس وقت اس کا ذہن اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ تاشا کی نظریں خود پر بھی محسوس نہ کر سکا، جو آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کی دل کی کیفیت ذرا ذرا تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ خود سے لاپرواہ بنا، نم بکھرے بالوں اور بغیر آستینوں والی بنیان میں سنجیدگی سے شرٹ پہنتا اس کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے مضبوط بازو اب کسی حد تک اس کی پوری آستینوں والی شرٹ میں چھپ گئے تھے۔ اب وہ کف کے بٹن بند کر رہا تھا اور پھر اس نے ہلکے ہلکے نم اور بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں ٹھیک کیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر آ کر اپنا فیوریٹ پرفیوم اٹھا کر اسپرے کیا۔ تاشا کو اس کے قریب آنے پر اس کے جسم کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ پرفیوم کے بعد وہ خوشبو اس پرفیوم کی خوشبو میں دب گئی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا اور جوتے نکال کر بیڈ کے قریب رکھے تاکہ کہ جاتے ہوئے پہن لے گا۔ پھر اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، کس وقت نکلنا ہے؟ ابھی تو سب تیار ہو رہے ہیں، 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا۔ تاشا نے اس کے سوال پر اپنی توجہ اس سے ہٹائی جو لاشعوری طور پر بالوں کو رول کرل کرتے ہوئے اس پر تھی۔ ایمان نے گھڑی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے جا کر بیڈ کے کنارے احتیاط سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے تاشا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا چہرہ بے رونق تھا۔ یقیناً کوئی بات ضرور تھی، مگر تاشا نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا۔ کچھ عرصے سے وہ اسی طرح سنجیدہ اور بزی نظر آ رہا تھا۔
اس روز کے بعد اس نے تاشا کے ساتھ کوئی رومانٹک حرکت یا شرارت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تاشا بھی سر جھٹک کر تیار ہوتی رہی، مگر اس کی نگاہیں بار بار ایمان پر جاتی رہی۔ سب تیار ہو گئے تو تاشا نے اسے آواز دی۔ اس کی پکار پر وہ ہلا بھی نہیں تو تاشا نے اس کے قریب آ کر اسے ہلایا۔ ایمان اٹھو، سب تیار ہو گئے ہیں۔ ایمان نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جیسے عرصے سے روتا رہا ہو یا جیسے بہت زیادہ نشہ کیا ہو۔ وہ جلتی آنکھیں کھول کر بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس کے سارے جسم میں درد ہونے لگا تھا۔ تھکن کے ساتھ اب اس کا جسم بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کار کی چابیاں اٹھائی اور اب اپنے ساتھ شائستہ، عائشہ اور نفیسہ کو لے کر نکلا۔ حمید احمد گھر پر ہی رک گئے تھے۔ عمر کی گاڑی میں اریبہ تھی۔ اسے عمر کے ساتھ مکمل پرائیویسی چاہیے ہوتی تھی، جبکہ ایمان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سبھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ مطلوبہ منزل پر پہنچ گئے تھے۔ سارے فنکشن کے دوران تاشا نے ایمان کو بہت ہی زیادہ سنجیدہ اور خاموش محسوس کیا تھا۔ وہ صرف ہلکا سا کسی سے مسکرا کر سلام کرتا یا سلام کا جواب دیتا اور پھر چپ ہو جاتا۔ اسے وہاں ہو کر بھی وہ وہاں نہیں لگا تھا۔ اریبہ بھابھی کی چھوٹی بہن ثنایا اسے ایک طرف چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ وہ اس کے قریب رکھے صوفے پر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، ایمان نے دکھتے سر کے ساتھ سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، پتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ کو اگر آرام کرنا ہے تو آپ اندر چلے جائیں، یہاں رش اور شور شرابے میں آپ شاید کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے۔ ثنایا نے اسے مشورہ دیا تو وہ بولا، جی نہیں شکریہ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر یہ کہا اور دوبارہ اپنے تاثرات سپاٹ کر لیے تھے۔ تاشا کچھ فاصلے پر اریبہ کی بڑی بہن، جس کی بیٹی عروہ کی سالگرہ تھی، کو مبارکباد دے رہی تھی۔ ثنایا کو ایمان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ وہ فوراً اس سے بات کر کے ایمان کے پاس آئی اور اس کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھتے ہوئے پورے حق کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے ایمان کا بازو تھام لیا۔ وہ اس کی حرکت پر ذرا سا چونکا تھا۔ اس نے گردن گھما کر ذرا سی حیرت سے تاشا کو دیکھا تو وہ ایمان کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ ایمان نے بغیر مسکرائے گردن گھمائی اور واپس اپنے سابقہ پوز میں چلا گیا۔ اس کا سر درد بڑھنے لگا تھا۔ کیسی ہو ثنایا؟ آج کل کیا کر رہی ہو تم؟ تاشا نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ثنایا سے پوچھا۔ آئی ایم فائن، بس آج کل پروجیکٹس وغیرہ چل رہے ہیں، لاسٹ سیمسٹر ہے نا اس لیے۔ ثنایا نے مسکرا کر ایک ادا سے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تاشا نے اس کی بات سن کر سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ تاشا کو وہاں سے اٹھتے نہ دیکھ کر ثنایا نے کہا، آپ لوگ بیٹھیے، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ تاشا نے مسکرا کر سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ جب وہ وہاں سے ذرا دور چلی گئی تو تاشا ایمان کی طرف مڑی۔ کیا باتیں کری تھی وہ تم سے؟ اس کا انداز سرسری سا تھا، مگر چہرے پر چھائے پریشانی کو وہ چھپا نہیں سکی تھی۔ ایمان نے بہت غور سے تاشا کو دیکھا۔ آج وہ کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سوال کے پیچھے جذبات کو سمجھ گیا تھا، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی، ایمان نے مختصر کہا اور آنکھوں کے درمیان سے ماتھے کو مسلنے لگا۔ تاشا کو اس کے لاپرواہ انداز پر شدید غصہ آیا، مگر وہ اس پر اپنی جلن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے بعد پورے فنکشن میں تاشا نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بیٹھتا تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی، وہ اٹھ کر کہیں جاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتی۔ ایمان کا سر اس وقت شدید درد کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ تاشا کی حرکت کے پیچھے اس کی حرکت کے پیچھے چھپے اس احساس کو بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا، جو وہ مکمل طور پر چھپانے کی کوشش کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ شدید پریشانی کے باوجود وہ تاشا کی اس حرکت پر دل ہی دل میں مسکرانے لگا، مگر اس چہرے سے اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ جا رہی تھی تاکہ جو دوسری رشتہ دار لڑکیاں ہیں وہ جان جائیں کہ ایمان شادی شدہ ہے۔ 2-3 کو تو اس نے منہ سے کہہ کر اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں اریبہ بھابھی کی دیورانی ہوں اور یہ میرے ہسبینڈ ہے، اور پھر اس نے ان کی آنکھوں میں چمک کم پڑتی ہوئی محسوس کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ایمان پر دوسری لڑکیوں کی نظر پڑتے ہی دیکھ کر تاشا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ فنکشن سے واپس آ کر تاشا شائستہ کی کوئی بات سننے رک گئی تھی، جبکہ ایمان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ گھر پہنچنے تک اس کا سر درد مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی وہ نیند میں چلا گیا۔ اس کے پیروں میں جوتے ابھی تک ایسے ہی تھے اور گردن کے گرد بندھی ہوئی ٹائی بھی اس نے نہیں اتاری تھی۔ تھوڑی دیر میں تاشا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا، بلکہ سو رہا تھا۔ تاشا نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر اسے پکارا، ایمان؟ مگر ایمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ تاشا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ جب وہ آفس سے واپس آیا تب بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اس وقت بھی اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔
تاشا نے ہاتھ کی پشت سے اس کے ماتھے کو چھوا تو ہلکی سی تپش محسوس ہونے پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، مگر ساتھ ہی اس نے شکر بھی ادا کیا کہ زیادہ تیز بخار نہیں تھا، شاید تھکاوٹ کے باعث یہ بخار تھا۔ ایمان، تاشا نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تو وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں بخار ہے؟ دوا لا دوں کیا؟ اس کے پوچھنے پر ایمان نے نہ میں سر ہلایا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ تاشا نے کچھ سیکنڈ اسے دیکھا اور پھر جھک کر اس کی ٹائی کھولنے لگی۔ ایمان نے کوئی ری ایکشن نہ دیا، وہ یوں ہی بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ اس کی ٹائی اتارنے کے بعد تاشا نے اس کے پیر جوتوں سے آزاد کیے اور اس کی لٹکتی ہوئی ٹانگیں اوپر کر کے اس پر کمبل اڑا دیا۔ اب کم از کم وہ آڑا ترشا تو نہیں لیٹا تھا۔ ایمان کو ڈھنگ سے لٹا کر اس نے اپنی جیولری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھی اور پھر اپنا لباس تبدیل کر کے وہ کمرے کی مین لائٹ آف کر کے ایمان کے پاس آ گئی۔ اپنا تکیہ اس کے برابر درست کرتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے قریب ہو کر لیٹ گئی۔ ایمان 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں تاشا غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی ہلکی سی خمدار پلکیں اس کی بادامی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئی تھی۔ اس کی کن پٹی پر کسی پرانے زخم کا مدھم سا نشان تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خاموش تھی۔ وہ مکمل شیو نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہلکی سی داڑھی کے بال اس کے چہرے پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ اس کے کان، اس کی کھڑی ناک، اس کے خوبصورت کٹاؤ بھرے بھرے ہونٹ، اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر تاشا کی نگاہیں گھوم رہی تھی۔ اس میں اور عمر میں کچھ خاص فرق نہیں تھا۔ دونوں بھائی اچھے خاصے خوبصورت تھے، لیکن تاشا کو ہمیشہ عمر ہی خوش شکل لگا کرتا تھا۔ ایمان کو اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں تھا، لیکن آج اسے سرائے سے جلن محسوس ہوئی۔ جلن کیوں؟ اس کا معلوم نہیں، بس جلن ہوئی تھی۔ کوئی لڑکی کیوں ایمان میں انٹرسٹ لے؟ وہ صرف تاشا کا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بالکل غیر ارادی طور پر ہی خود بخود ایمان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ جاگ رہا تھا یا نہیں، مگر تاشا کو اس کے ہاتھ میں دیے ہوئے اپنے ہاتھ پر گرفت محسوس ہوئی تھی۔ ایمان نے بہت سوچ بچار کے بعد عمر کے آفس میں جاب سے ریزائن دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا ریزائن عمر کے سامنے ٹیبل پر پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ اسے آفس سے نکالنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خوب ذلیل کر کے۔ اس کا ریزائن دیکھ کر عمر کو لگا جیسے ایمان نے سب کے سامنے اس کے تھپڑ دے مارا ہو۔ آج عمر کو اپنا آپ ایک ایسے مالک کی طرح لگ رہا تھا جو بالکل بے بس ہو۔ اس نے استعفے والا کاغذ اٹھایا اور طے کر کے اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ اس معاملے کو وہ گھر جا کر کسی اور طریقے سے نمٹانا چاہتا تھا۔ چند دن بعد بالآخر سے موقع مل گیا۔ اس روز اتفاق سے حمید احمد جلدی گھر آ گئے تھے اور عمر گھر میں پہلے سے موجود تھا۔ ایمان ریزائن دینے کے بعد آفس گیا ہی نہیں تھا۔ وہ کہیں اور جاب کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اگر عمر اس کے ساتھ وہ سب نہ کرتا جو اس نے ایمان کے ساتھ آفس میں کیا تھا، تو ایمان ہمیشہ اس کے انڈر رہ کر کام کرتا رہتا۔ ایک طرح سے تو یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ روزانہ بے عزت ہونے سے بچ گیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کب عمر اس سے استعفے کے بارے میں پوچھے گا، لیکن 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور عمر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایمان کو لگا کہ شاید اس نے خاموشی سے اس کا ریزائن ایکسیپٹ کر لیا ہو، مگر اس کی یہ غلط فہمی اس وقت دور ہوئی جب چائے کے دوران عمر نے اس کا استعفی نکال کر حمید احمد کے سامنے رکھا۔ حمید احمد نے نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے عمر؟ ایمان نے وہ لفافہ فوراً پہچان لیا تھا۔ یہ تو اسی کا ریزائن تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یقیناً اب اس کی پیشی ہونے والی تھی۔ بابا جان، یہ تو آپ اپنے اس عقل مند بیٹے سے پوچھیں۔ عمر نے اس کی شان میں ایسی قصیدہ خوانی کی تھی جو حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتی تھی۔ وہ حمید احمد کا لاڈلا تو بالکل نہیں تھا۔ اس کے طنز کو ایمان نے پوری شدت سے محسوس کیا تو حمید احمد نے الجھ کر ایمان کی طرف دیکھا، کیونکہ عمر کی نظروں کا مرکز اس وقت وہی تھا۔ حمید احمد نے ایمان سے پوچھا، کیا ہے یہ ایمان؟ وہ جلدی میں چائے کا گھونٹ بھر کر پیالی میز پر رکھ چکا تھا۔ بابا جان، میں نے بھیا کے آفس سے ریزائن دے دیا ہے۔ اس کے جواب پر حمید احمد سمیت سبھی چونکے تھے۔ حمید احمد کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ بولے، کیوں؟ ان کو اس اچانک خبر سے ہلکا سا شوق لگا تھا۔ وہ ایمان سے اس ری ایکشن کی بالکل بھی امید نہیں کر رہے تھے۔ اپنے ہی باپ اور بھائی کے کاروبار سے ریزائن دینے والی بیوقوفی اس نے کیوں کی تھی؟ یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ بابا جان، میں اب وہاں کام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کس منہ سے کہتا کہ عمر کی زیادتیوں کی وجہ سے اس نے کام چھوڑا ہے؟ اسے مفت میں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے بابا جان۔ یہ چاہتا ہے کہ یہ چپ چاپ یوں ہی بیٹھا رہے اور ہم اس کے منہ میں نوالے ٹھونستے رہیں۔ عمر نے اپنی عادت کے مطابق ایمان پر طنز اور تانوں کی چڑھائی شروع کر دی تھی۔ ایمان نے دکھ سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھیا، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کیوں ریزائن دیا ہے۔ وہ بات کو پردے میں ہی رہنے دینا چاہتا تھا، مگر شاید عمر کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا تھا۔ پتہ ہے مجھے، تم بھی شاہانہ مزاج رکھتے ہو نا؟
بادشاہ سلامت ذرا سا سمجھانے لگو تو برا لگ جاتا ہے. یہ چاہتے ہیں بابا جان کہ ہر چیز ان کی مرضی سے چلے، چاہے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے. عمر نے نفرت سے کہا تو حمید احمد خاموشی سے بیٹوں کی بحث سن رہے تھے. بھیا میں نے ایسا کب کہا؟ وہ عمر کی بات سن کر بہت دکھی ہوا تھا. عمر اب اس کی ورک ریپوٹیشن کو خراب کر رہا تھا. ہاں تو تمہارا مطلب یہی ہے نا کہ میں تم پر ظلم کرتا ہوں، زیادتی کر دو تمہارے ساتھ؟ عمر نے پھر اس پر طنز کیا. بھیا اب آپ بات کو غلط سائڈ پر لے کر جا رہے ہیں. ایمان نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا. یہ بڑے بھائی سے تم کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ حمید احمد کو اس کا عمر کے سامنے یوں بولنا اچھا نہیں لگا. انہوں نے ایمان کو فوراً ٹوکا تو وہ خاموش ہو گیا. کوئی بات نہیں بابا جان، کہنے دے اسے. اگر اسے میرا سمجھانا اتنا برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، مت کرے میرے پاس کام، لیکن جب نوکری کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھائے گا اور کہیں کام نہیں ملے گا تو پھر میرے پاس یہ مت آئے. عمر کے تانے سننے کے بعد ایمان کا دل اس کے رویے پر مزید دکھ گیا تھا. ٹھیک ہے، کر لو تم اپنی مرضی، جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی تب اس معاملے پر دوبارہ بات کریں گے. حمید احمد نے عمر کا ساتھ دیتے ہوئے ایمان سے کہہ کر گویا بات ختم کی. ایمان کو حمید احمد سے اس سے مختلف ری ایکشن کی امید بھی نہیں تھی. کم از کم اب وہ روزانہ کی بے عزتی سے تو بچ گیا تھا. اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ عمر کی ہر بات کو غلط ثابت ضرور کرے گا. وہ حمید احمد کو دکھائے گا کہ وہ کوئی کھوٹا سکہ نہیں جیسا عمر اس کے بارے میں کہتا رہتا ہے. نئی جاب کے بارے میں سوچتے ہوئے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو تاشا کمرے میں ٹہل رہی تھی. ایمان اسے دیکھ کر چونکا اور پھر اندر آ کر دروازہ بند کر دیا. تاشا کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے. یقیناً وہ اس کے جاب چھوڑنے پر غصہ تھی. ایمان یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے جاب چھوڑ دی؟ ہاں تاشا میں نے جاب چھوڑ دی. ایمان نے جواب دے کر تاشا کو دیکھا تو تاشا نے غصے سے اسے گھورا تھا. ایمان اس کے ری ایکشن پر الجھا. اس کی نظروں میں نہ جانے شکوہ تھا یا غصہ، وہ سمجھ نہیں پایا. سیلری ملنے میں 3 دن رہتے تھے، تھوڑا صبر کر لیتے. اتنی جلدی کیا تھی تمہیں؟ کام میں دل نہیں لگا تھا تمہارا؟ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی. ایمان نے غور سے اس کے خفا چہرے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اور پرسکون انداز میں پوچھا. کیا تمہیں پیسے چاہیے؟ اس کے الفاظ پر تاشا اقبال کو گڑبڑائی اور پھر بولی. ہاں. کتنے پیسے چاہیے؟ وہ غصے میں نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. تاشا کو اس کے انداز سے الجھن ہونے لگی. وہ اس سے بالکل بھی لڑ نہیں رہا تھا. پوچھ تو تم ایسے رہے جیسے خزانے بھرے پڑے ہیں تمہارے پاس. ابھی میں بولوں گی اور ابھی تم نکال کر دے دو گے. اپنے غصے کی بھڑاس اس نے یوں نکالی تھی. جب سے اریبا نے اسے جتایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بجائے اریبا کے شوہر کے پیسوں پر عیش کر رہی ہے تو تاشا کو رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا. اسے شروع سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اریبا کیا چاہ رہی تھی، اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکلا کہ وہ اریبا کا غصہ ایمان پر نکال رہی تھی. بولو تاشا تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ ایمان نے پھر سے مضبوط انداز میں کہا تو تاشا نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا. 10,000. سینے پر بازو لپیٹ کر اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو ایمان نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر اسے دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گیا. عائشہ سے پیسے مانگنے کا سوچ کر اس کے دل و دماغ میں کئی احساسات ڈوبتے ابھرتے رہے. گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس پر کبھی پیسے کمانے کی ذمہ داری نہیں پڑی تھی. یہ کام پہلے حمید احمد اور پھر عمر نے سنبھال لیا تھا. اب اچانک سے سب کچھ بدلنے لگا تھا. اپنی جانب سے اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ تاشا کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے، مگر ابھی تک وہ اس کوشش میں ناکام تھا. کیا تمہارے پاس 10,000 روپے ہوں گے؟ دروازہ کھلتے ہی وہ سیدھا اصل بات پر آیا تو عائشہ نے پوچھا. ہاں لیکن کیوں؟ بس مجھے ادھار چاہیے کچھ عرصے کے لیے، جاب ملے گی تو وہ واپس کر دوں گا. عائشہ نے حیران ہوتے ہوئے اس کی مطلوبہ رقم پکڑائی. چائے کے دوران ہونے والی گفتگو پر وہ بھی موجود تھی. اس کی جاب چھوڑنے کا فیصلہ سب نے سنا تھا. وہ عمر کی طرح نہیں تھی کہ اس کے فیصلے پر سوال و جواب کرتی. اسے اپنے چھوٹے بھائی پر ترس بھی آتا تھا اور پیار بھی. بابا جان اور عمر کا رویہ اسے ڈھکا چھپا تو نہیں تھا. پیسے لے کر ایمان کمرے میں آئے تو تاشا کی ہتھیلی تھام کر اس پہ سارے نوٹ رکھ دیے. تاشا نے پہلے اپنے ہاتھ کو اور پھر ایمان کو دیکھا، پھر سارے پیسے اس نے ایمان کو واپس پکڑا دیے. رہنے دو، میرے پاس میری سیونگز ہیں. ویسے بھی جتنے تم ایک مہینے میں کماتے ہو نا، اس سے زیادہ تو میں ایک ہفتے میں اڑا دیتی ہوں. تاشا کی بات اسے کسی چابک کی طرح لگی تھی. یعنی وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکے. اسے خود سے ہی شروع سے پیسوں کے معاملے میں قلت کا سامنا رہتا تھا. ضرورت کے وقت وہ ماں یا بہن سے مانگ لیا کرتا تھا، لیکن کم خرچ ملنے کے باعث اسے تھوڑے پیسوں میں گزارا کرنا آ گیا تھا. اب یہ بات وہ تاشا کو کیسے سمجھاتا؟ اب اسے صرف ایک اچھی جاب نہیں چاہیے تھی بلکہ ایک ایسی جاب چاہیے تھی جو اچھی سیلری والی ہو اور جہاں اس کے ہر کام کو سراہا جائے اور اس کی ترقی کے موقع بھی بڑھتے جائیں.
اس نے کئی مختلف جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا، مگر اتنی بھیڑ میں اتنی جلدی اور آسانی سے بغیر سفارش کے جاب ملنا مشکل تھا۔ وہ اپنے باپ یا بھائی میں سے کسی کا بھی نام استعمال کر کے آسانی سے جاب حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ سفارش سے نہیں بلکہ اپنی قابلیت کے بل پر جاب حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ حمید احمد اور عمر کو دکھا سکے کہ وہ کوئی ناکارہ انسان نہیں۔ نوکری تلاش کرتے کرتے اسے اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا، لیکن اسے کہیں سے جاب نہیں ملی۔ عمر کی روزانہ کی باتوں میں طنز اور طعنے صاف شامل تھے۔ پہلے وہ ایمان کے اس فیصلے پر طعنا کرتا اور پھر یہ جتاتا کہ ایمان میں عقل نہیں اور اس نے ریزائن دے کر بہت بڑی بیوقوفی کی ہے۔ اسے کہیں اور جابس مشکل سے ملے گی اور بہت جلد اسے عمر کے پاس واپس آنا پڑے گا۔ ایمان کے پاس فی الحال خاموشی سے اس کی باتیں سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اسے جلد سے جلد کسی دوسری جگہ جاب مل جائے، فی الحال کم پیسوں والی ہی مل جائے، مگر مل جائے تاکہ عمر کا یہ بھرم تو ٹوٹے کہ اسے کہیں جاب نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف تاشا کا رویہ بھی اس کے ساتھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ ایمان سے اچھے انداز میں بات کرتی اور کبھی اس سے بالکل الگ ہو جاتی۔ جب بھی وہ تاشا کے حوالے سے اچھی امید رکھنے کی کوشش کرتا تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ پھر سے اس سے فاصلہ اختیار کر لیتی تھی۔ اس کی زندگی ایک چکر ویو، ایک گرداب میں پھنس گئی تھی۔ نہ وہ تاشا کی جانب سے مطمئن ہو پا رہا تھا اور نہ پیسوں کی طرف سے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تاشا کا رویہ اس کے ساتھ بار بار کیوں بدل جاتا تھا۔ فی الحال وہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی حالت میں نہیں تھا، کیونکہ اسے نوکری کی فکر لگی تھی۔ اب وہ زیادہ عرصے تک عمر کے طعنے نہیں سن سکتا تھا۔ اریبہ کی طنزیہ گفتگو اور ایمان کی بے روزگاری کے طعنوں نے تاشا کو اندر ہی اندر چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ طعنے سننا کتنا مشکل کام ہے، نہ جانے ایمان کیسے ہنس کر اس کی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ جو کچھ وہ ایمان کے ساتھ کیا کرتی تھی اب وہ اریبہ اس کے ساتھ کر رہی تھی، اور اس کی ایسی مجبور حالت تھی کہ وہ اریبہ کو جواب دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی، کیونکہ اریبہ اس گھر کی بڑی بہو تھی اور اس کے شوہر نے سارے گھر کا آدھے سے زیادہ خرچ اٹھایا ہوا تھا۔ یہ دونوں باتیں اسے تاشا پر پریورٹی دیتی تھی۔ اس کے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر انہی دنوں میں اریبہ امید سے ہوگی اس کے گھر والے مٹھائی لے کر آگے تھے۔ تاشا کو بھی نہ چاہتے ہوئے کچھ دیر تک اریبہ کے پاس بیٹھنا پڑا۔ ان کے بیچ کیا چل رہا تھا یہ بات گھر والے نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی تاشا نے کسی سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ مہمان تو کچھ دیر بعد چلے گئے، مگر تاشا کی زندگی مزید اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اس حالت میں اریبہ کے نخرے مزید بڑھ گئے تھے۔ وہ تاشا سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کروانے لگی۔ تاشا کو غصہ تو بہت آتا، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اریبہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی۔ ہیما نے جب یہ بات نوٹس کرنا شروع کی تو اس نے ایک روز عمر سے کہہ دیا کہ تاشا بھی اس گھر کی بہو ہے، کوئی اریبہ کی کوئی ذاتی ملازمہ نہیں۔ اس بات پر عمر مزید بھڑک گیا۔ اس نے ایمان کو بہت باتیں سنائی۔ اگر تاشا اریبہ کے کام کر دیا کرتی تھی تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ اس کی جیٹھانی ہے، بڑی بہنوں کی طرح۔ اس روز حقیقی معنوں میں عمر تاشا کے دل سے اتر گیا، جسے تاشا کا اریبہ کی ملازمہ بننا بالکل برا نہیں لگا تھا۔ یہ بات نفیسہ بیگم نے بھی محسوس کی تھی کہ اریبہ جان بوجھ کر تاشا کے ساتھ ایسا کرنے لگی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے گھر میں کوئی بدمزگی ہو، اس لیے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور تاشا کو بھی یہی سمجھایا تھا۔ البتہ انہیں ایمان کا تاشا کے لیے بولنا اچھا لگا تھا۔